آج کی حدیث کا مفہوم حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کا مکمل واقعہ اس حدیث میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیت ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنے سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یاد کرو جب بھائی بولے، بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا والد کھلی محبت ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا۔ اگر تم مجھے کچھ کرنے والے ہو۔ بھائیوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ بے شک تمہارا اسے سے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے گا اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی حرکت یاد دلائیں گے، اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کر مقابلہ کرتے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا
اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والے آدمی بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب یوسف پھر بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی، اور سب دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی، آؤ یہ تم ہو۔ یوسف نے جواب دیا، ایسے کام سے اللہ کی پناہ بخشش، وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والا فلاح نہیں پاتے۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سب برائی اور بے حیائی سے پھر جائے، بے شک وہ ہمارے چھینے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور وہ دونوں دروازوں کی طرف دوڑے، اور عورت نے ان کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا، تو عورت کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یعنی کہ ایک قید کر دیا جائے، دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے فرمایا، اس نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نہیں گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو، پھر تو عورت سچی ہے، اور یہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچے ہیں، تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا، بے شک یہ تو تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے جوانوں کا دل لبانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت گمان دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا، اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا، ان کے سامنے نکل آئے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑی پکار اٹھی، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور پکار اٹھی، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہے وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی،
اور بے شک میں نے ان کا دل لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کرے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کے کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس عورت کا مکر فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں گے، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تدبیر بتائیں، بے شک ہم ان کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان عالموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی۔ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم نے اس کے سوا صرف اسے ناموں کی عبادت کی ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھا تھا، اور یوسف نے اس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ گیا۔ اسے فرمایا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف کئی برس اور جیل میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائے دیکھی جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسرے خشک بالیاں دیکھیں۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہم ان 7 موٹی گاؤں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسرے خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف نے فرمایا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو
اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اسے تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑے جائیں گے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے فرمایا، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورتوں نے کہا، اب اصل بات کھل گئی ہے، میں نے ہی ان کا دل لبانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ یوسف نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور میں نے اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتایا، بے شک نفس کو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا، بے شک آج آپ ہمارے معزز ایماندار ہیں۔ یوسف نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور اسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جیسے چاہتے ہیں اپنی رحمت بھیج دیتے ہیں، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ اور یوسف جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں، اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں واپس لوٹ کر جائے تو اسے پہچان لے تاکہ یہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہ ہر مہربان بڑھ کر مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ اور بوجھ اور زیادہ پائے
یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعقوب نے فرمایا میں نے ہرگز ایسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دیا تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازے سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہے۔ اور جب وہ وہی اسی سے دروازے سے چلے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے۔ البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا، کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سکے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی ایک قافلے والے کو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والے نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے خواب معلوم ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جن کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے یہاں ظلموں کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامنے سے نکالا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی، بادشاہ نے قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے کر، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جیسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو آسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں گے، ایسا کریں گے جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم میں سے اللہ کا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے سے اجازت نہ دے دیں، یا اللہ مجھ کو کوئی حکم نہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ تو تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کریں گے
گواہی ہے جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں سے ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہلا بنا دیا ہے، تو عمدہ صبر ہے۔ ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان میں سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے، یہ فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ ہی کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نے نہیں جانتے۔ اے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا واقعہ آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر پر کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرمایا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھ کو کم سمجھ نہ کہو۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم، آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہنا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک ایسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی، بے شک اللہ میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، اور مجھے اپنے قریب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں
جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگیں گے۔ یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شریک کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے اور ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو تم نے فرمایا، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہے، اور اللہ ہر غیب سے پاک ہے، اور میں شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب شہریوں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، لوگ زمین پر نہیں چلتے تاکہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہو، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے تھے یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، تو اس وقت اس کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم نے چاہا اسے پا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھے، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے اور رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔